مجھے یہ بتائیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، کیا کسی پیغمبر کے بارے میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے منہ سے اللہ بولتا ہے؟ قرآن میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں کبھی کلیم نہیں کیا کہ میرے منہ سے اللہ بولتا ہے۔ خالق اور مخلوق کا فرق تو رہے گا۔ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ کوئی مثال ملتی تھی نا تو وہ کہتے ہیں جی درخت میں سے آواز آ گئی جی۔ اچھا، اسی طریقے سے جبل طور کے اوپر جبل طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درخت میں حلول کر گیا تھا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے۔ یا اس پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ حلول فرما گئے؟ وہ کہیں گے کہ یہ ساری متشابہات ہیں، ان کی ہم تفصیلات میں نہیں پڑھتے۔ جب تم اس طرح کی چیزوں کی تفصیلات میں نہیں پڑھتے تو پیغمبروں کے اوپر جھوٹ کیوں مانتے ہو کہ ان کے منہ سے اللہ ویسے بولا؟ تو کل کو آپ یہ کہو گے کہ پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی جس طرح کے جبل طور کے ذریعے تجلی فرمائی، تو بتاؤ کیا نبی علیہ السلام کے ذریعے کوئی اس طرح کی تجلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ میری طرف بات منسوب کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ یعنی کہ وہ اسلام سے گیا جی، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کی طرف وہ بات منسوب کی ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں کی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے منہ سے کہاں بول رہا؟ دوسری بات، اچھا یہاں پہ رک کے آپ کے اپنے دلائل میں آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ کسی کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، اس سے تو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ جی، وہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمارے سامنے ہوتے، ہم ان سے پوچھتے، اگر وہ اقرار کرتے تو ہم فتویٰ دے دیتے۔ تو مفتی صاحب ہم بھی فتویٰ دے رہے ہیں، اس پہ ہمارا اتفاق ہے۔ آپ کی پوڈ کاسٹ میں وہ کہہ چکے ہیں جی، میں نے یہ بات کی ہے کہ وہ اب بندہ دنیا سے چلا گیا، آج ہم اس کی باتوں پہ بات کر رہے ہیں، ہم بزرگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں نا۔ میں نے کہا ایک ٹن اس نے ذہن رکھا ہوا ہے کہ یہ معین الدین چشتی نے نہیں کہلوایا ہوگا، اگر انہوں نے کہلوایا تو واقعی وہ کافر تھے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور خود یہ حنیف قریشی صاحب نے بھی کہا کہ اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے ہم ان سے پوچھتے، اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دیتے۔ تو مفتی صاحب مان چکے، یہ میرا مقدمہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ فتویٰ دیتے۔ بعد میں انہوں نے جو تعویلات کی ہے وہ بعد کی چیز ہے، وہ مان چکے ہیں یہ کلمات کفر ہیں، اگر وہ اڑیں گے تو ہم ان کے اوپر فتویٰ دیں گے۔ اچھا اب آ جائیں، مجھے یہ بتائیے، کل تک تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کی پوری جماعت کہتی تھی کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اگر کوئی دیوانگی کی بات کرو گے تو ہم کفر کا فتویٰ دیں گے۔ تو مجھے بتائیں، سبحانی ما اعظم شأنی، یہ تو اللہ کے بارے میں ہو گیا، ہمارے نزدیک تو یہ بھی کفر ہے، لیکن یہ لوائی اعظم من لوائی محمد جو بایزید بستامی کی طرف منسوب ہے، ایک ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں، یہ تو رسول اللہ کی انہوں نے شفاعت کے اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، اور انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سات الفاظ ہے میں قسمیاں کہتا ہوں یہ بات۔ اس کی تعویل فرید الدین عطار نے بھی کی، اس نے کہا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ بول رہا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی آپ کا یہ جواب اس لیے غلط ہے کہ کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے، ایک اللہ کا ہوگا اور ایک اس کے رسول کا ہوگا؟ آپ شان الوہیت اور شان رسالت کا مقابلہ کروا رہے ہیں، اور ہم تو عیسیٰ ابن مریم کے لیے بھی جھنڈا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بابے تو شہر ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں جو لواء الحمد ہے، اس کے پیرلل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور جھنڈا رکھا ہوا ہے؟ اللہ کا ہی جھنڈا ہے، وہی اللہ کا جھنڈا ہے۔ ہم بتاتے ہیں یہ کون سے جھنڈے ہیں، اگر ہیں یہ تو وہ بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن ہر غادر اور خائن کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اچھا، کہ یہ ہے غادر، اس نے خیانت کی تھی، اور میدان محشر کے سامنے پیش کیا جائے گا لوگوں کو کہ یہ خائن تھے۔ میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے اپنے بزرگوں کو بچانا ہے تو بچا لیں، ادروائز اگر یہ کہیں گے ان کے بزرگوں نے یہ باتیں کی ہیں تو ہم کہیں گے ہاں تمہارے بزرگوں کا جھنڈا ہوگا، وہ وہی جھنڈا ہوگا جو بخاری مسلم میں ہے کہ جو غادر کے لیے، جس نے دین کے ساتھ خیانت کی، جو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے عزتیں اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی انہوں نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن پھینکی بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، دیوبند شریف اور بریلی شریف میں، غداری کی ہے انہوں نے، ہاں بالکل غداری کی ہے۔ دیکھیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ